روزہ رکھنے کا آسان ترین مفہوم یہ ہے کہ جسم کو خواہش سے روکنا، خواہش سے منع کرنا، پرہیزگاری کرنا۔ صوفیہ کی زبان میں جسے ترک دنیا کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے اور دنیا والوں سے کہیں الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خواہشات سے علیحدہ ہو جانا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی دریا میں رہتی ہے، جب تک وہ دریا کے اوپر ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی اس کے اندر آ جائے تو ڈوب جاتی ہے۔ تو یہی ہے ترک دنیا، کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی خواہشات سے علیحدہ رہنا، جس کی پریکٹس کے لیے اللہ کریم نے روزے کی مشق رکھوا دی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مشق یعنی یہ فرض روزے صرف ہم آج کے انسانوں پر فرض نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ان پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ انسان متقی بن سکے۔ تو روزہ ایک عملی عبادت بھی ہے اور ریاضت بھی۔ یہ وہ ریاضت ہے جو انسان کو اپنے نفس کی خواہشات سے لڑنے کی ترغیب دیتی ہے۔ جسم کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، طلب ہوتی ہے اور کئی ضرورتیں تنگ کرتی ہیں جو مجبوری بن جاتی ہیں، اس جسم کی عادت بن جاتی ہیں، اور یہی مجبوری اور عادتیں انسان کو سرکش اور نافرمان بنا دیتی ہیں۔ اگر انہیں دبایا نہ جائے، کچل نہ دیا جائے تو یہ باغی بنا دیتی ہیں انسان کو اپنے پروردگار کے احکام پورے کرنے سے۔ تو اسی کی پریکٹس کے لیے اللہ پاک نے روزے فرض کیے ہیں۔ اور کیا جانتے ہو کہ اللہ کے مقابلے میں انسان نے اگر کسی غیر اللہ کو کھڑا کیا ہے تو وہ صرف تمہارا جسم ہی ہے۔ جو تم میں خواہشات ہیں وہی تمہارے اور اللہ کے درمیان حجاب ہیں۔ یہ خواہش ہی تو تھی جس نے اللہ اور آدم یعنی سب سے پہلے انسان اور اللہ کے درمیان دوری پیدا کر دی۔ اب اس دوری کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ بہت مان لی جسم کی، اب اللہ کی مانتے ہیں۔